دوستوں، آج 8 شوال بدھ کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ خدا کی قسم، شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ آپ نے آج تک ماہ شوال کے مہینے کے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ شوال بدھ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گی۔ ماہ شوال وہ مہینہ ہے جسے رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور ماہ شوال وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی فصل کاٹی جاتی ہے، جس میں رمضان کی مزدوری حاصل کی جاتی ہے، جس میں رب کریم سے انعامات سے جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں اور اپنی تنگ دستیوں سے مکمل نجات اور خلاصی چاہتا ہے، تو آج 8 شوال بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی رکاوٹ اور بندشوں کا شکار ہے، ہر کوئی جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن آج ماہ شوال بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 8 شوال بدھ کے دن صرف 10 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آج آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ لوگ کر لیجئے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کسی بھی حالات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج 8 شوال بدھ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، یہ سورت ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ڈائریکٹ رب کریم سے ناطہ جوڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، یہ میرے رب کی حمد ہے، یہ میرے رب کی ثنا ہے۔ کوئی شخص اگر حمد و ثنا کو کرتا ہے، کوئی شخص اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملات میں بہت ساری آسانیاں فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، یہ ابتدائی سورت ہے، اور اس سورت کی نوید یا تو تورات میں، نہ تو زبور میں، نہ تو انجیل میں آئی، اور نہ ہی اس کے مقابلے کی یا اس کے طرز کی کوئی دوسری سورت ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کو سورت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک سے اس کا ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا جاتا ہے۔
डायरेक्ट रब्बे करीम से नाता जोड़ लिया जाता है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है तो रब का पसंदीदा बंदा भी बन जाता है। और जब कोई रब की पसंद में आ जाता है, जब कोई रब का लाडला बन जाता है, फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। फिर आप हाथ उठाकर जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका वो आज 8 शवाल बुध के दिन चलते फिरते सिर्फ 10 बार पढ़ने से मिल जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंगदस्त है और भिखारी है, फकीर है, आज सूरतुल फातिहा के हवाले से खास अमल और एक ऐसा खास वाकिया आपके हवाले करूंगा। एक साहबजादा था जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे इतना नवाजा कि इसके घर में हर वक्त रिस्क और दौलत का ढेर लगा रहता था। वो कुर्सी पर टांग रख कर बैठता था। सुबह जाता ऑफिस, 1-2 घंटे के लिए बैठता और घर वापस चला आता। लोग दूर दूर से इसे मिलने आते और इसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता। वो बंदा इतना शोहरत और दौलत का मालिक था कि वो जो चाहता खरीद लेता, जो चाहता पा लेता, हत्ता कि उसमें तकब्बुर की लहर आ गई। और जब किसी बंदे में तकब्बुर आ जाता है, जब किसी बंदे में गुरूर आ जाता है, तो समझ लीजिए उसकी तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि तकब्बुर इंसान को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। हत्ता कि उसने बहुत से लोगों की दिल आजारी की। लोगों से उसका बिहेवियर देखकर लोगों को बड़ा बहुत और ज्यादा ही बुरा लगता था। और अल्लाह पाक ने फिर उसके साथ ऐसा भी करा कि उसकी नापसंदीदगी रब की तरफ से आ गई। ये बात रब को नापसंद गुजरी। अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हुए और इस बंदे को रातों रात अमीर से फकीरी अता हो गई। वो बंदा दर बदर की ठोकरों पर आ गया। लोगों के ताने सुनने पड़ गए। जिस घर में रिस्क और दौलत की रेल फेल थी, जो बंदा टांग पर टांग रखकर बैठता था, रब्बे करीम ने ऐसी सजा दी कि वो तबाह और बर्बाद हो गया। हत्ता कि लोगों के सामने मांगने पर मजबूर हो गया। जब लोगों की ठोकरों से तंग आ चुका, जब लोगों के तानों से तंग आ चुका, जब कहीं से कोई मदद तक नजर ना आ रही थी, परेशान बैठा अपने घर में सोच रहा कि मैं इतना मालो दौलत वाला, मुझसे क्या हो गया जो रब्बे करीम ने मेरे से सब रिस्क और दौलत छीन लिया। तब जब तमाम जाली पीरों फकीरों से, तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोगों के सामने हाथ फैलाने के बावजूद जब कामयाबी मुकद्दर ना हुई, जब आजमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जब परेशानियां खत्म ना हो, तो फिर आखिरकार घर के खामोश कोने में बावजूद मुसल्ले पर बैठकर रोने लगा और रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। जब बार बार अपनी गुनाहों की तौबा करता रहा, रब्बे करीम से रो रो कर मांगता रहा और उसे एहसास हो गया, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ उसकी दिल में खुद ब खुद आ गया कि इसने कहा किसकी दिल आजारी की है, कहाँ गुरूर और तकब्बुर किया है, कहाँ लोगों के सामने हाथ फैलाए, कहाँ लोगों के साथ हक तलफी की। हत्ता के बात यहाँ तक पहुँच गई कि 8 शवाल बुध के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफा पढ़ने की देर थी। रब्बे करीम ने सामने सच्ची तौबा करने की देर थी। रब्बे करीम ने दोबारा इतना नवाजा कि उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी ना रही। अल्लाह वालों, ये उस शख्स की कहानी है जो उस शख्स को हर कोई जानता है, हर बंदा उस शख्स से मुतारिफ है। मैं उसके नाम लेके उसका पर्दाफाश नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग बेहतरीन तौर पे जानते हैं कि ये कहानी मैंने किसकी सुनाई है। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा इतना बाकमाल है कि जब आप लोग अल्लाह पाक से तौबा करेंगे और अल्लाह पाक की पसंदीदा सूरत को तिलावत करेंगे और किसी खास दिन में मुसल्ले को बिछाकर बैठ जाएंगे, फिर रब की तरफ से आजमाइशें उठा ली जाती हैं।
رب راضی ہو جاتا ہے، رب اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے، اور جب رب اپنا لاڈلا بنا لے تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکروں میں آنا پڑے گا۔ بس تکبر کو چھوڑ دو، گناہوں جیسی لعنت کو چھوڑ دو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، سربا سجود ہو کے رب کے آگے مانگو، جعلی پیروں فقیروں اور عاملوں کے چکر میں نہ اپنا وقت اور نہ اپنا پیسہ برباد کرو۔ اللہ والوں، جعلی پیروں فقیروں کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے جو عامل ہیں وہ تو پیسے نہیں لیتے۔ اللہ والوں، ڈبہ اگر اپنے برابر میں رکھ دیا نا کہ اپنی خوشی سے کچھ ڈال دو، تو یہ بھی مانگنا ہی ہوتا ہے، یہ مانگنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واحد اللہ کے لیے، وحدہ لا شریک کے لیے خدمت کر رہا ہے، نہ پیسے لے رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ڈبہ، کچھ بھی نہیں، صرف آپ لوگوں کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہے اور روزانہ کے 2-3 ہزار بندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا سچا ولی ہے، اس کے قدموں میں بچ جاؤ، وہ ولی ہے، وہ برگزیدہ بندہ ہے۔ اور اگر وہ بندہ اہل بیت سے ہوا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اہل بیت کا جہاں نام آ جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندہ دیکھو اہل بیت بنا ہوا ہے۔ بات یہ، اگر کسی نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا کہ میں اہل بیت سے ہوں یا سید زادہ ہوں، تو آپ نے اس کی تعظیم کرنی ہے، آپ پر فرض ہے۔ آپ کوئی نہیں ہوتے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ نبی پاک تک بلڈ لائن جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، اپنا شجرہ بتاؤ، یہ آپ نہیں کر سکتے، شریعت میں سخت منع ہے اس چیز کا۔ اس نے کہہ دیا آپ نے تعظیم کرنی ہے، بس۔ آپ کو اس کے احکامات پسند نہیں آ رہے، وہ ایک بات دوسری ہے، آپ عمل نہیں کریں، لیکن تعظیم میں ایسا نہیں کہ آپ اس کے سامنے تعظیم کر رہے ہیں اور جانے کے بعد پھر آپ اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے تعظیم ایسی کرنی جیسے آپ نبی پاک کے گھرانے والوں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سامنے آ گیا بات کرتے دوران، تو آپ کے آگے میں نے رکھ دیا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس چینل پہ آپ کو ایسے مستند وظائف دیکھنے کو ملیں گے جو شاید ہی آپ کو کسی اور چینل پہ دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو میں عمل بتا رہا تھا، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے عمل، لیکن عمل کو کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا کوئی سا بھی خاص مقصد ہے، آپ کی خاص حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد فوری طور پر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد اب فوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلالی والاکرام کہا جاتا ہے۔ یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، شکر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام سے رب کریم کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 41 ٹائمز پڑھ لیں، رب کی ذات پہاڑ جیسی رکاوٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے سے کنگر کی طرح ہٹا کے پھینک دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اگر کوئی آئی بھی تو انشاءاللہ اللہ پاک
اس عمل کی برکت سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار رک رہے ہیں، معاملات میں پریشانیاں ہیں، دشمن پریشان کر رہے ہیں، یا پھر کمپٹیشن میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ دکانیں ہوتی ہیں جو کمپٹیشن میں آ کے ریٹ کم زیادہ کر دیتی ہیں، تو اس طریقے کی بھی اگر معاملات ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر محاذ میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ گاہکوں کا رش آپ کی دکان پہ لگ جائے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو تنہائی میں اپنی ہی دکان میں کر لیں، تنہائی میں جب آپ لوگ دکان کھولیں اس ٹائم پہ کر لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے بہترین اسباب بنائے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی ذات سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کی ذات کسی بندے سے راضی ہوتی ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، پھر در بدر کی ٹھوکروں میں آنا نہیں پڑتا، اللہ پاک بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا مستند ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے بدھ کے دن کر لیا، اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یہ اسم جلالی نکل رہا ہو، یعنی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام یہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ یقین کریں، ایسی محبت اور عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے، اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے ایسی کرم کی نظر فرماتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بند رہے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 41 بار پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر آپ لوگوں نے پرسکون ہو کر بیٹھنا ہے، پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ یہ ایسا اسم ہے، یہ ایسی پکار ہے، یہ ایسی توبہ ہے کہ یہ اللہ پاک کو خوش کر دیتی ہے۔ اور اگر استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو جاری ہو گئے، اللہ پاک کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ آپ کا ایک قطرہ نکلا، اللہ پاک اس ایک قطرے سے زندگی بھر کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے گا۔ آج اگر ہمیں گندے کپڑے دھونا پڑے تو ایک بالٹی پانی تو اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، یہاں تو صرف ایک آنسو سے ساری زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ آپ کے دھل جائیں گے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ کی بڑی فضیلت ہے، توبہ کرنے والا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا حلیم ہے، وہ ذات دینے کو ہمیشہ تیار ہے۔ ہم لوگ ہی کاہلی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی سستی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی مانگتے نہیں۔ اللہ والوں، آج سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ وہ ذات عطا کرے گی۔ استغفر اللہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی 313 سے زیادہ ہو جائے، کم نہ ہو۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پورے کنسنٹریشن سے، پوری توجہ سے ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ اس کے اندر عمل پڑھتے ہیں توبہ کا، تو ہم میں سے کوانٹٹی کی نہیں جاتی۔ تو بے شک آپ لوگ اس کے اندر نہ گنیں، لیکن ایک ترتیب بنا لیں کہ میں نے زیادہ پڑھنی ہے، کیونکہ کثرت سے آ جاتی ہے۔ روتے رہیں، لطف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فیض و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والوں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جو آپ نے اول پڑھا، اول ایک بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی ایک ہی بار پڑھیں گے۔ اول اگر آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا تو اینڈ میں بھی 11 بار پڑھیں گے۔ اس طریقے سے یہ آج کا آپ کا عمل 8 شوال بدھ کا عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریے گا، اللہ پاک آپ کے لیے بہترین طریقے سے اسباب بنائے گا۔ اللہ والوں، سب سے بڑھ کر بات فلسطین کے لیے، ایران کے لیے، ان کے لیے ضرور دعا کریے گا، کیونکہ ہمارے مسلم ممالک ہیں، آگ کی لپیٹ میں ہیں، پریشانیوں کی زد میں ہیں۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ اللہ پاک سے آج ان کے لیے
مدد لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ تھا، ایک عطیہ تھا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آزمودہ عمل ہے، جو کہ آپ لوگوں کو میں نے مکمل بتایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کہانی کیا تھی، سب آپ کو بتایا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کرنا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔